السلام علیکم، آداب ناظرین۔ UGC نیٹ اردو کے تعلق سے یہ ہمارا آج کا آخری ویڈیو ہے جو یونٹ 10 کے تعلق سے ہے۔ 10واں یونٹ ہم لوگ آج پڑھیں گے اور آج ہمارا UGC نیٹ اردو کا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یونٹ 10 ہمارا ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف، اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے رباعی۔ تو رباعی کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جس صنف میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سی صنف ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے اسے رباعی کہتے ہیں۔ رباعی میں صرف 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کے کیا معنی ہیں؟ رباعی کے معنی ہیں چار چار۔ رباعی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چار چار۔ تو رباعی میں صرف 4 مصرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ رباعی کی شناخت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع متحد القوافی ہوتا ہے اور تیسرا مصرع مختلف القوافی ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع یہ متحد القوافی ہوتا ہے، یعنی پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے اور تیسرے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ یہ رباعی کی پہچان ہے۔ اگلا سوال ہے، رباعی کا سب سے اہم مصرع کون سا ہوتا ہے؟ رباعی کا سب سے اہم مصرع چوتھا ہوتا ہے۔ چوتھا مصرع رباعی کا سب سے اہم مصرع مانا جاتا ہے۔ رباعی کو اور کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ تو رباعی کو 2 بیتی، 4 مصری اور خفتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رباعی کو 2 بیتی، 4 مصری اور خفتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رباعی کے کتنے اوزان ہیں؟ رباعی کے لیے مخصوص 24 اوزان ہیں۔ رباعی کے لیے 24 اوزان مخصوص ہیں، خاص ہیں رباعی کے لیے۔ اگلا سوال ہے، رباعی کے لیے کون سی بحر مختص ہے؟ تو رباعی کے لیے صرف ایک بحر، بحر حزج مختص ہے۔ یہ اہم سوال ہے کہ رباعی کے لیے کون سی بحر خاص ہے؟ تو رباعی کے لیے صرف ایک بحر، بحر حزج، یہ مختص ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں رباعی کس سے آئی؟ تو اردو میں رباعی یہ فارسی زبان سے آئی ہے۔ فارسی زبان سے اردو میں رباعی آئی ہے۔ فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر رودکی کو مانا جاتا ہے۔ رودکی یہ فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر ہیں۔ اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے، اور نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر پہلا رباعی گو شاعر ہے۔ یہ رباعی کے اولین شاعر کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے، اور خواجہ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر پہلا رباعی گو شاعر ہے۔ کس رباعی کو خس کہا جاتا ہے؟ کس رباعی کو خسی کہا جاتا ہے؟ تو جس رباعی کا تیسرا مصرع غیر مقفع یعنی بغیر قافیہ کے ہو اسے خفی کہا جاتا ہے۔ خفی نہیں، یہ خسی ہے، لفظ خسی۔ کس رباعی کو خسی کہا جاتا ہے؟ جس رباعی کا تیسرا مصرع غیر مقفع یعنی بغیر قافیہ کے ہو اسے خسی کہا جاتا ہے۔ رباعی کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ قطع کے تعلق سے ہے۔ تو قطع کسے کہتے ہیں؟ قطع اس نظم کو کہتے ہیں جو مضمون واحد پر مشتمل ہو۔ قطع کی حیت بہت حد تک قصیدہ اور غزل سے مماثلت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے۔ قطع میں مربوط خیالی ہوتی ہے اور غزل میں ریزہ خیالی ہوتی ہے۔
قطع کے تعلق سے سوال ہے کہ قطع کسے کہتے ہیں؟ تو قطع اس نظم کو کہتے ہیں جو مضمون واحد پر مشتمل ہو، یعنی جس میں صرف ایک ہی مضمون ہو، اور قطع کی حیت بہت حد تک قصیدہ اور غزل سے مماثلت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا ہے اور غزل میں مطلع ہوتا ہے۔ یہ قطع اور غزل میں فرق ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے۔ قطع میں مربوط خیالی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی خیال اس میں باندھا جاتا ہے، اور غزل میں ریزہ خیالی ہوتی ہے۔ قطع میں کم از کم کتنے اشعار کا ہونا ضروری ہے؟ تو قطع میں کم از کم 2 شعر اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ قطع میں کم از کم 2 شعر کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ قطع کے لیے کون سی بحر یا وزن مختص ہے؟ تو قطع کے لیے کوئی وزن یا بحر مختص نہیں ہے، صرف رباعی کے خاص بحر سے منفرد ہونا ضروری ہے۔ قطع کے لیے کوئی خاص وزن یا کوئی خاص بحر نہیں ہے، صرف اس کا رباعی کا جو خاص وزن ہے اس کے وزن سے منفرد ہونا ضروری ہے۔ رباعی کا خاص وزن کیا ہے؟ رباعی خاص بحر میں لکھی جاتی ہے، وہ بحر حزج ہے، تو قطع کا بحر حزج سے منفرد ہونا ضروری ہے۔ قطع میں قافیہ کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے؟ قطع میں قافیہ کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے؟ قطع میں قافیہ پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے شروع ہوتا ہے اور باقی تمام شعر کے مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قطع میں پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے قافیہ شروع ہوتا ہے اور باقی تمام شعر کے مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کو مثال کے ذریعے سے اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ پہلا مصرع الف اور دوسرے مصرے کا قافیہ وہاں پر شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا مصرع، پھر چوتھے مصرے کا قافیہ وہاں پر ایک ہی ہوتا ہے، پھر پانچواں مصرع اور پھر چھٹے مصرے کا قافیہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی باقی تمام شعر کے مصرع ثانی پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے قافیہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہر شعر کے مصرع ثانی میں ہم قافیہ ہوتا ہے، وہی قافیہ، ایک ہی قافیہ ہر شعر کے مصرع ثانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قطع کے بعد شہر آشوب۔ شہر آشوب کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ نظم کی ایسی صنف جس میں کسی شہر ملک کے بگڑتے حالات، ابتری، بد نظمی، بد امنی کا بیان طنزیہ یا ہجویہ انداز میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے شہر آشوب کہتے ہیں۔ شہر آشوب یہ ایسی نظم ہے، نظم کی ایسی صنف ہے جس میں کسی شہر ملک کے بگڑتے حالات، ابتری، بد نظمی، بد امنی کا طنزیہ بیان یا پھر ہجویہ انداز میں بیان ہو، اسے شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ شہر آشوب کے لیے کون سی حیت مختص ہے؟ شہر آشوب کے لیے کوئی خاص حیت نہیں ہے، یہ عموماً مخمس، مسدس، قطع، رباعی، مثنوی اور قصیدے کی حیت میں لکھے گئے۔ شہر آشوب کے لیے کوئی خاص حیت مختص نہیں کی گئی ہے۔ شہر آشوب کبھی مخمس میں ہوتی ہے، مسدس میں ہوتی ہے، قطع میں، رباعی میں، مثنوی میں اور قصیدے میں، ساری حیتوں میں شہر آشوب لکھی جاتی ہے۔ شہر آشوب کی پہچان اس کے مضمون سے ہوتی ہے۔ اردو میں شہر آشوب کی روایت کب ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اردو میں شہر آشوب کی روایت 18ویں صدی میں ہوئی۔ 18ویں صدی میں اردو میں شہر آشوب کی روایت ہوئی۔ اردو میں پہلا شہر آشوب لکھنے والا شاعر کون ہے؟ تو اردو میں پہلا شہر آشوب لکھنے والا شاعر جعفر زٹلی ہے۔ جعفر زٹلی کو اردو کا پہلا شہر آشوب لکھنے والا شاعر مانا جاتا ہے۔ جعفر زٹلی کا کون سا مشہور شہر آشوب ہے؟ جعفر زٹلی کا نوکری نامہ، اس میں 25 اشعار ہیں۔ یہ جعفر زٹلی کا مشہور شہر آشوب ہے، نوکری نامہ۔ نوکری نامہ یہ جعفر زٹلی کا مشہور شہر آشوب ہے اور اس میں کل 25 اشعار ہیں، اور شہر آشوب کی شناخت حیث سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ شہر آشوب کے بعد پھر آگے ہے ریختی۔ ریختی کے تعلق سے سوال یہ ہے کون سی صنف اردو شاعری کی بدنام ترین صنف کہلاتی ہے؟ ریختی کے تعلق سے ہے سوال کون سی صنف اردو شاعری کی بدنام ترین صنف کہلاتی ہے؟ ریختی کیونکہ اس میں عورتوں کی جنسی خواہشات کو بے باک انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
ریختی کو اردو شاعری کی بدنام صنف کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ریختی میں عورتوں کی جنسی خواہشات کو بے باک انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے، وہ صنف سخن جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ریختی کہتے ہیں۔ ریختی ہی ایسی صنف ہے جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے۔ ریختی میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اور ریختی بھی ایسی صنف ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں ہوتی، بلکہ ریختی کو موضوع سے پہچانا جاتا ہے، اور ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں ہی لکھی جاتی ہے۔ ریختی کی پہچان، ریختی کی شناخت اس کی حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے۔ پہلا ریختی گو شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ پہلا ریختی گو شاعر دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خاں رنگین کو مانا جاتا ہے۔ دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خاں رنگین کو پہلا ریختی گو شاعر مانا جاتا ہے، اور UGC کے مطابق پہلا ریختی گو شاعر ہاشمی بیجاپوری ہے۔ UGC کے مطابق اردو کا پہلا ریختی گو شاعر ہاشمی بیجاپوری ہے۔ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خاں رنگین کا ایجاد ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ایک قول ہے کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خاں رنگین کا ایجاد ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کا کہنا ہے۔ ریختی کے اہم شعراء، ریختی کے جو اہم شعراء ہیں ان میں نام آتا ہے ہاشمی بیجاپوری، سید محمد قادر خاکی، رنگین، انشا، خانم جان، بقاء اللہ بقا، امجد علی نسبت۔ یہ ریختی کے اہم شعراء ہیں۔ ریختی کے بعد واسوخت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ واسوخت کے بارے میں تو واسوخت کے لغوی معنی ہے بیزاری کا اظہار کرنا۔ واسوخت کے لغوی معنی ہے بیزاری کا اظہار کرنا۔ ایسی نظم جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے واسوخت کہتے ہیں۔ واسوخت یہ ایسی نظم ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے، اسے واسوخت کہا جاتا ہے۔ واسوخت کس حیت میں کہی جاتی ہے؟ عام طور سے واسوخت مسدس، ترکیب بند اور ترجیح بند کی حیت میں کہی جاتی ہے، لیکن واسوخت بھی ایسی صنف ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ واسوخت کے لیے کوئی خاص صنف مختص نہیں ہے۔ عام طور سے واسوخت مسدس، ترکیب بند اور ترجیح بند کی حیت میں کہے جاتے ہیں، لیکن واسوخت بھی ایسی صنف ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ اردو میں واسوخت کس سے آئی ہے؟ تو اردو میں واسوخت یہ فارسی زبان سے آئی ہے۔ اردو میں واسوخت یہ فارسی زبان سے آئی ہے۔ فارسی میں واسوخت کا موجد کون ہے؟ تو فارسی میں واسوخت کا موجد وحشی یزدی کو مانا جاتا ہے۔ فارسی میں واسوخت کا موجد وحشی یزدی کو مانا جاتا ہے۔ اور اردو میں واسوخت کا موجد کون ہے؟ تو اردو میں واسوخت کا موجد محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر ہیں، اور قاضی عبدالودود کے مطابق آبرو واسوخت کے موجد ہیں۔ اردو میں واسوخت کے موجد محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر ہیں، اور قاضی عبدالودود کے مطابق آبرو ہیں۔ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ کس نے دیا؟ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ امانت لکھنوی نے دیا ہے۔ امانت لکھنوی نے لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا۔ واسوخت کے اہم شعراء، واسوخت کے کچھ اہم شعراء ہیں میر، آبرو، جرات، شوق اور امانت۔ یہ واسوخت کے کچھ اہم شاعر۔ واسوخت کے بعد تضمین، اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے شعر یا مصرے پر مصرع لگانا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تضمین کے تعلق سے سوال ہے کہ اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے شعر یا مصرے پر مصرع لگانا کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے تضمین کہا جاتا ہے۔ تضمین کہتے ہیں اس کو کہ کسی
دوسرے شاعر کے شعر پر یا اپنے ہی شعر پر مصرے پر مصرع لگا دیا جائے یا شعر پر شعر لگا دیا جائے، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ تضمین کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو تضمین کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ 1 یا 2 یا 3 مصرے لگا کر مثلث، مربع، مخمس بناتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرے پر ایک ہی مصرع لگایا جائے۔ یہ تضمین کی 2 شکل ہے۔ اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ 1 یا 2 یا 3 مصرے لگا کر اس کو مثلث، مربع یا مخمس بنا دیا جاتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرے پر ایک ہی مصرع لگایا جائے۔ اس کے بعد ہے مستضاد۔ مستضاد کے کیا معنی ہے؟ مستضاد کے معنی ہے زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ مستضاد کے معنی ہے زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، بڑھا دینا۔ تو مستضاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ نظم جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے، اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جائے اسی کے وزن پر ہو، اور عام طور سے فقرے کا اضافہ رباعی یا غزل کے مصروں پر کرتے ہیں۔ یہ مستضاد کے تعلق سے سوال ہے کہ مستضاد کس کو کہتے ہیں؟ مستضاد وہ نظم ہے جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے، اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جائے اسی کے وزن پر ہو۔ عام طور سے فقرے کا اضافہ رباعی یا غزل کے مصروں پر کیا جاتا ہے۔ مستضاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مستضاد کی 2 قسمیں ہیں، مستضاد عارض اور مستضاد لازم۔ مستضاد کی 2 قسمیں ہیں، مستضاد عارض اور مستضاد لازم۔ مثلث، جس نظم کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو اسے مثلث کہا جاتا ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں اسے مربع کہا جاتا ہے۔ رباعی اور مربع میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ رباعی میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں اور مربع میں بھی 4 ہی مصرے ہوتے ہیں۔ تو رباعی میں تیسرے اور مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور مربع کے پہلے بند کے 4 مصرے عام طور سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعی کے برخلاف مربع کے لیے کوئی بحر مختص نہیں ہے۔ تو رباعی اور مربع میں فرق یہ ہے کہ رباعی میں تیسرے اور مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ رباعی میں تیسرے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کا قافیہ ایک ہوتا ہے، جبکہ مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور مربع کے پہلے بند کے 4 مصرے عام طور سے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور رباعی کے برخلاف مربع کے لیے کوئی بحر مختص نہیں ہے۔ رباعی کے لیے بحر حزج مختص ہے۔ اس کے بعد مخمس، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہیں گے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہیں گے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں اسے مسمن کہیں گے۔ اس کے بعد مسمت ہے۔ مسمت کے کیا معنی ہے؟ تو مسمت یہ تسمیت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی موتی پیرونا اور جمع کرنا ہے۔ مسمت یہ لفظ تسمیت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی موتی پیرونا اور جمع کرنا ہے، اور وہ نظم جو متعدد بندوں پر مشتمل ہو لیکن پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جائے وہی بعد کے تمام مصروں میں اپنائی جاتی ہے، اسے مسمت کہتے ہیں۔ یعنی مسمت کی یہ تعریف ہے کہ وہ نظم جو متعدد بندوں پر مشتمل ہو لیکن پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جائے وہی بعد کے تمام مصروں میں اپنائی جاتی ہے، اس کو مسمت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پہلے بند میں 3 مصرے ہیں یا پھر پہلے بند میں 4 مصرے ہیں تو اس کے بعد ہر بند میں وہی 4 مصرے ہی رہیں گے۔ مسمت کے کتنے اقسام ہیں؟ مسمت کی 8 قسمیں ہیں۔ مسمت کی 8 قسمیں ہیں: مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، متسع اور معشر۔ اس کے معنی بھی آپ سماعت کرتے چلے کہ مسمت کی جو 8 قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلا مثلث، یعنی ایسی مسمت جس میں 3 مصرے ہوں، پھر مربع جس میں 4 مصرے ہوں، مخمس جس میں 5 مصرے ہو، مسدس جس میں 6 مصرے ہوں، مسبع جس میں 7 مصرے ہوں، مسمن جس میں 8 مصرے ہوں، متسع جس میں 9 مصرے ہوں، اور معشر جس میں 10 مصرے ہوں۔
تو یہ مصمت کی 8 قسمیں ہیں، اور مصمت کے پہلے بند کا تمام مصرع ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتا ہے، اور پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھے جاتے ہیں، لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہوتا ہے، اور آخر کا مصرع ہر بند کے قافیے میں پہلے بند کا تابع ہوتا ہے۔ مصمت کے پہلے بند کا تمام مصرع ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتا ہے، پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھے جاتے ہیں، لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہوتا ہے، اور آخر کا مصرع ہر بند کے قافیے میں پہلے بند کا تابع ہوتا ہے۔ آگے ہے گیت۔ گیت کے کیا معنی ہے؟ گیت کے معنی گایا ہوا اور گان ہے، جو گایا جا سکے اسے گیت کہتے ہیں۔ گیت کے معنی ہے گایا ہوا، اور جو گایا جا سکے اسے گیت کہتے ہیں۔ ایک موڈ، ایک خیال اور ایک احساس کا بھرپور اظہار ہے۔ اس میں زندگی کے کسی واقعے کی تفصیل نہیں ہوتی، بلکہ کسی خاص واقعے سے پیدا شدہ تاثرات کی جھلک ہوتی ہے۔ گیت کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ گیت کی یہ تعریف ہے کہ ایک موڈ، ایک خیال اور ایک احساس کا بھرپور اظہار ہے۔ اس میں زندگی کے کسی واقعے کی تفصیل نہیں ہوتی، بلکہ کسی خاص واقعے سے پیدا شدہ تاثرات کی جھلک ہوتی ہے۔ گیت کی یہ تعریف کرنے والے ڈاکٹر قیصر جہاں ہیں۔ اگلا سوال ہے، گیت اردو میں کس سے آیا؟ تو گیت اردو میں یہ ہندی سے آیا ہے۔ گیت اردو میں ہندی سے آیا۔ اردو میں گیت کی روایت کب سے مانی جاتی ہے؟ امیر خسرو کے عہد سے۔ اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کے عہد سے مانی جاتی ہے۔ گیت کے اہم شعراء میں نام آتا ہے امیر خسرو، میرا بائی، کبیر، قلی قطب شاہ، وجہی، علی عادل شاہ، ولی افضل جھنجھانوی، واجد علی شاہ، آغا حسن امانت، شکیل بدایونی وغیرہ۔ گیت میں یہ اہم شعراء کا نام آتا ہے۔ گیت کے بعد پھر ہے چہار بیت۔ گروپ مقابلے میں گائے جانے والی صنف کو چہار بیت کہتے ہیں۔ جو ایسی صنف جو گروپ مقابلے میں گائی جاتی ہے اس کو چہار بیت کہا جاتا ہے۔ چہار بیت کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ چہار بیت کو اکھاڑا اور دنگل اور پٹھان راگ بھی کہا جاتا ہے۔ چہار بیت کو اکھاڑا، دنگل اور پٹھان راگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چہار بیت اردو میں کس سے آئی؟ یہ اگلا سوال ہے۔ چہار بیت اردو میں پشتو سے آئی ہے۔ چہار بیت اردو میں پشتو سے آئی ہے۔ اگلا سوال ہے، چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کس نے کہا ہے؟ چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہنے والے مولانا عرشی ہیں۔ مولانا عرشی نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے۔ چہار بیت کے مصرے کتنے ہوتے ہیں؟ چہار بیت کے مصرے 3 سے 9 تک ہو سکتے ہیں۔ چہار بیت کے مصروں کی تعداد 3 سے لے کر کے 9 تک ہو سکتی ہے۔ چہار بیت کی ایجاد کس نے کی؟ چہار بیت یہ افغانستان کے سرحدی پٹھانوں نے اس کی ایجاد کی تھی۔ چہار بیت کی ایجاد افغانستان کے سرحدی پٹھانوں نے کی تھی۔ ہندوستان میں چہار بیت کی ابتدا کس نے کی؟ تو ہندوستان میں رامپور کے عبد الکریم خان غزنوی نے چہار بیت کی ابتدا کی تھی۔ عبد الکریم خان غزنوی نے۔ چہار بیت یہ قوالی کے انداز پیشکش سے زیادہ قریب ہے۔ چہار بیت کا پیش کرنے کا انداز جو ہے یہ قوالی سے زیادہ قریب ہے۔ ہائیکو۔ ہائیکو کسے کہتے ہیں؟ ہائیکو یہ جاپان کی قدیم صنف ہے۔ اس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تینوں مصروں کے کل ارکان 17 ہوں۔ پہلا مصرع 5، دوسرا 7 اور تیسرا 5 کے وزن پر، اور اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہائیکو کی تعریف ہے کہ ہائیکو جاپان کی قدیم صنف ہے۔ اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تینوں مصروں کے کل ارکان 17 ہوں۔ پہلا مصرع 5، دوسرا 7 اور تیسرا 5 کے وزن پر ہو۔ اس طریقے سے کل ارکان 17 ہو جائیں گے، اور ہائیکو میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اردو میں ہائیکو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اردو میں ہائیکو پہلے ثلاثی یا تثلیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اردو میں ہائیکو پہلے ثلاثی یا تثلیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جاپان میں ہائیکو کا موجد کون ہے؟ جاپان میں ہائیکو کا موجد تاکا ہاما کوشی کو مانا جاتا ہے۔ جاپان میں ہائیکو کا موجد تاکا ہاما کوشی کو مانا گیا ہے،
اور اردو میں ہائیکو کا موجد نادم بلخی کو مانا گیا ہے۔ ہائیکو کا موجد اردو میں نادم بلخی کو مانا گیا ہے۔ اردو ادب سے ہائیکو کو سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا؟ اردو ادب کو ہائیکو سے سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں متعارف کرایا۔ اردو ادب سے ہائیکو کو سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں متعارف کرایا۔ ہائیکو کے بعد ترائیلے کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو ترائیلے یہ 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ ترائیلے یہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ ترائیلے فرانسیسی شاعری کا ایک سانچہ ہے جس میں کہ 5 مصروں کے الٹ پھیر سے 8 مصرے بنائے جاتے ہیں، گویا ایک طرح کا قطع ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ترائیلے کے تعلق سے ترائیلے کی گویا کی ایک طریقے سے تعریف کی ہے کہ ترائیلے فرانسیسی شاعری کا ایک سانچہ ہے جس میں 5 مصروں کے الٹ پھیر سے 8 مصرے بنائے جاتے ہیں، گویا ایک طرح کا قطع ہے۔ اردو کے پہلے ترائیلہ نگار کون ہیں؟ اردو کے پہلے ترائیلہ نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ اردو کے پہلے ترائیلہ نگار عطا محمد شعلہ ہیں اور انہوں نے ہی یہ ترائیلے کی تعریف کی ہے۔ ترائیلے فرانسیسی شاعری کا ایک سانچہ ہے جس میں 5 مصروں کے الٹ پھیر سے 8 مصرے بنائے جاتے ہیں، گویا یہ ایک طرح کا قطع ہے۔ یہ تعریف کرنے والے اردو کے پہلے ترائیلہ نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ اگلا سوال ہے ترائیلے کا موجد کون ہے؟ ترائیلے کا موجد ایڈنس لے رائے کو مانا جاتا ہے۔ ترائیلے کا موجد ایڈنس لے رائے کو مانا گیا ہے۔ انگریزی میں پہلی بار ترائیلے کا تجربہ کس نے کیا؟ انگریزی میں پہلی بار ترائیلے کا تجربہ پیٹرک کیرے نے کیا ہے۔ پیٹرک کیرے نے انگریزی میں پہلی بار ترائیلے کا تجربہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کے اہم ترائیلہ نگار۔ تو اردو کے اہم ترائیلہ نگاروں میں نام آتا ہے عطا محمد شعلہ، احمد ندیم قاسمی، مظہر امام، نریش کمار اور حنیف کیفی وغیرہ، یہ اردو کے اہم ترائیلہ نگار ہیں۔ اس کے بعد پھر ثلاثی کے تعلق سے ثلاثی اور مثلث میں کیا فرق ہے؟ مثلث میں ایک بند 3 مصروں کا ہوتا ہے لیکن پوری نظم میں ایسے کئی بند ہوتے ہیں، لیکن ثلاثی میں محض 3 مصروں میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثلث اور ثلاثی میں ایک فرق ہے کہ مثلث میں ایک بند 3 مصروں کا ہوتا ہے لیکن پوری نظم میں ایسے کئی بند ہوتے ہیں، 3 مصروں کے مثلث میں 3 مصروں کے کئی بند ہوا کرتے ہیں، لیکن ثلاثی میں محض 3 مصروں میں ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ صنف ثلاثی کے موجد کون ہیں؟ صنف ثلاثی کے موجد پاکستان کے حمایت علی ہیں۔ پاکستان کے حمایت علی کو صنف ثلاثی کا موجد مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد تبصرہ ہے، کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو تبصرہ کہتے ہیں۔ کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینے کو تبصرہ کہتے ہیں۔ رپورتاژ، رپورتاژ کسے کہتے ہیں؟ کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کرنا کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے، اسے رپورتاژ کہتے ہیں۔ کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طریقے سے تیار کرنا کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے، اسے رپورتاژ کہا جاتا ہے۔ رپورتاژ کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کس نے کہا ہے؟ علی سردار جعفری نے رپورتاژ کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ رپورتاژ کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے رپورتاژ کے تعلق سے؟ رپورتاژ کو واقعات کی ادبی اور محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ رپورتاژ کا موجد کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ رپورتاژ کا موجد حمید اختر کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کے اہم رپورتاژ نگار، تو اردو کے اہم رپورتاژ نگاروں میں نام آتا ہے حمید اختر، سجاد ظہیر، ممتاز مفتی، فکر توسوی، شاہد احمد دہلوی، یہ اردو کے اہم رپورتاژ نگار ہیں۔ اور چند اردو کے اہم رپورتاژ کو اگر دیکھیں تو سفر بغداد، یہ رپورتاژ ہے سجاد حیدر یلدرم کی لکھی ہوئی۔
سرخ زمیں اور 5 ستارے یہ خواجہ احمد عباس کی رپورتاز ہے۔ 2 ملک ایک کہانی ابراہیم جلیس کی یہ رپورتاز ہے۔ دلی کی بپتا یہ شاہد احمد دہلوی کی رپورتاز ہے۔ چھٹا دریا یہ فکر تونسوی کی رپورتاز۔ پھر یادیں سجاد ظہیر کی رپورتاز ہے۔ صبح ہوتی ہے اور پودے یہ دونوں رپورتاز کرشن چندر کے ہیں۔ اور رپورتاز کے بعد یہ سوال ہے پیروڈی کے تعلق سے، غالباً یہ آخری ہمارا پوائنٹ ہوگا، پیروڈی۔ پیروڈی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ پیروڈی یہ لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جوابی نغمہ کے۔ پیروڈی کسے کہتے ہیں؟ وہ صنف ظرافت، اب وہ چاہے نظم ہو یا نثر ہو، دونوں ہو سکتی ہے پیروڈی۔ وہ صنف ظرافت جو کسی کے طرز نگارش اور نقل میں کہی گئی ہو یا لکھی گئی ہو اور اصل الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائے، اس کو پیروڈی کہتے ہیں۔ پیروڈی وہ صنف ظرافت ہے جو کسی کے طرز نگارش اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائے، اس کو پیروڈی کہا جاتا ہے۔ اور پیروڈی نثر اور نظم دونوں میں ہوتی ہے۔ پیروڈی کو ہماری زبان میں تحریف کہتے ہیں اور تحریف کے معنی ہے الٹنے کے۔ یہ کس کا قول ہے کہ پیروڈی کو ہماری زبان میں تحریف کہا جاتا ہے اور تحریف کے معنی ہے الٹنے کے۔ یہ نور الحسن نقوی کا یہ کہنا ہے۔ پیروڈی یا تحریف کسی شعری و نثری تحریروں کی ایسی نقالی کو کہتے ہیں جس سے بنیادی فن پارے کی تضحیک ہو سکے۔ یہ کہنے والے خواجہ اکرام الدین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے پیروڈی کو اور کیا کہتے ہیں؟ پیروڈی کو مضحکہ خیز لفظی تصرف اور لفظی نقالی کہا جاتا ہے۔ پیروڈی کو مضحکہ خیز لفظی تصرف اور لفظی نقالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وزیر آغا کے مطابق اردو میں پیروڈی کی روایت کو کس نے فروغ دیا؟ اکبر الہ آبادی نے وزیر آغا کے مطابق اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دیا ہے۔ اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والے اکبر الہ آبادی ہیں بقول وزیر آغا۔ اہم پیروڈی لکھنے والوں میں نام آتا ہے اکبر الہ آبادی، رتن ناتھ سرشار، کنہیا لال کپور، پطرس بخاری، احمد جمال پاشا، فرقت کاکوروی اور پاپولر میرٹھی۔ یہ اردو کے اہم پیروڈی نگار ہیں۔ اردو نثر کی چند اہم پیروڈی۔ اردو کی آخری کتاب یہ پیروڈی ہے پطرس بخاری کی لکھی ہوئی کپور کا فن، احمد جمال پاشا۔ غالب جدید شعراء کی محفل میں یہ کنہیا لال کپور کی پیروڈی۔ حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں یہ بھی کنہیا لال کپور کی پیروڈی ہے۔ تو پیروڈی کے تعلق سے سوال پورے ہوئے اور ہمارا یہ یونٹ 10 بھی یونٹ 10 یہاں پر یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہیں پر یہ ویڈیو ختم کی جاتی ہے اور 1 سے لے کر کے 10 یونٹ پورے اس چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اب تک۔